الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید زیادہ کریں اور روزے کو صحیح معنوں میں روزے رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے بچے تو روزہ ہو گیا اس کا، مگر اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کام خلاف شریعت نہ کرے، تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک یہ بندہ روزہ دار ہے۔ یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے دوران ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا رہے، جڑا رہے، اور وہ اللہ کی یاد میں پورا وقت گزارے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کے ان روزوں کو تیسرے درجے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے، یہاں پر بدنظری کی کوئی صورت ہی نہیں، اور اگر آپ موبائل کو کنٹرول کریں تو میوزک سن ہی نہیں سکتے، آپس میں گفتگو میں ذرا خیال رکھیں تو آپ غیبت سے بھی بچ سکتے ہیں، سیاست کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالات حاضرہ کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے بہت لوگ ملک میں موجود ہیں جو حالات حاضرہ پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ صبح سے شام تک تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ کے ساتھ تار جوڑیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ نے 10 دن اپنے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ تو ہسپتال پہنچا ہوا ہوتا، اللہ نے ہمیں یہاں جو پہنچایا تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، رحمت کی نگاہ ہے۔ کوئی کام پڑ سکتا تھا، کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہم پھر بھی نہ آ سکتے، کوئی کاروبار میں بڑا خلل آ جاتا پھر بھی نہ آ سکتے، سب چیزیں ٹھیک رہیں اور ہم یہاں آ گئے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا۔ اب یہ 10 دن غنیمت سمجھ کے ہمیں اللہ کو منانا ہے۔ اس مہینے کا نام شہر الغفران، بخشش کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطھا مغفرت، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے دن۔ اب آگ سے آزادی کے دن شروع ہو گئے، لہذا ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے اور اپنی پسندیدہ جگہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کا نام تھا بنو قلب۔ وہ بکریاں پالتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر گھر والے سینکڑوں بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے ان کے پاس۔ اگر پورے قبیلے کے لوگ اپنی بکریوں کو نکالتے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری زمین بکریوں سے بھر جاتی تھی، ہزاروں بکریاں ہوتی تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ عمر رسیدہ بھی ہو چکے اور سر میں درمیان میں سے گنجے بھی ہو گئے، تو میں ان کو پیار سے فارغ البال کہتا ہوں، آپ بڑے فارغ البال ہیں۔ تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے، وہ مسکراتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی مجھے نام کے بجائے آپ یہی دعا دیا کریں کہ میں فارغ البال ہو جاؤں۔ اچھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے وہ جو بالڈ تھا نا سر کے اندر، اس کے درمیان میں ایک بڑے خوبصورت بالوں کی لٹ، اور وہ بڑے خوبصورت بال انہوں نے سر پہ پورے پھیلائے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ تو فارغ البال تھے، یہ بال کہاں سے آ گئے؟ وہ کہنے لگے حضرت کچھ پیسے تھے تو میں نے بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر ٹرانسپلانٹ کروانے بھی تھے تو پورے پلانٹ کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال ٹرانسپلانٹ کرانے کا $1 لیا ہے انہوں نے، اور یہ 10,000 بال ہے، میں 10,000 سے زیادہ نہیں پے کر سکتا تھا۔ $10,000 میں نے پے کیے ہیں، 10 لاکھ روپیہ، بلکہ 15 لاکھ روپیہ۔ تو میں نے حساب لگایا کہ اگر یہ بالوں کی چھوٹی سی لٹ 10,000 ہے تو پورے سر کے بال تو لاکھوں میں ہوں گے۔ وہ کہنے لگے جی ڈاکٹر یہی بتا رہا تھا کہ سر کے اوپر لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا اگر انسان کے سر کے اوپر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے تو پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں، پھر بکری کے جسم پہ تو پھر کروڑوں بال ہوں گے۔
اب اگر ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہیں تو پورے قبیلے کی بکریوں کے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں بال کتنے ہوں گے؟ وہ تو اربوں خربوں میں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب اربوں خربوں جہنمی جہنم سے بری ہو رہے ہیں تو بھئی ہمارا نام اس میں شامل ہو جائے تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ بھئی اتنی سی بات ہے کہ ہم رو دھو کے اپنے اللہ کو منا لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 بد دعاؤں پر آمین کہی۔ بد دعائیں کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ کون کون سی بد دعا تھی؟ پہلی بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسری بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان میں بخشش اتنا آسانی سے ہو جاتی ہے کہ جو رمضان میں بھی بخشش نہ کروا پائے وہ تو ہے ہی بدبخت انسان، وہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا پر آمین فرما دی۔ اس لیے ہم متقف ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اب ان 10 دنوں میں ہم نے آپ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو منا کے اٹھنا ہے۔ بچے سے سیکھیں، وہ اپنی ماں کو منانا شروع کرتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جائے یہاں سے، مگر بچہ پرواہ نہیں کرتا، وہ ماں کے سامنے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور منت سے ماجت کرتا ہے، اور بالآخر ماں اسی بچے کو بوسہ دیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم اس بچے سے منانا سیکھیں، ہم بھی اپنے رب کو ان دنوں میں منائیں، تہجد کے وقت میں، رات کے وقت میں، دن کے مختلف اوقات میں اللہ سے اپنی تار جوڑ کر بیٹھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ جو گناہ کر چکے ان کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد یا تو بندے کے لیے عید ہوگی یا پھر بندے کے لیے وعید ہوگی۔ جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو ہوگی عید، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے ہوگی وعید۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد سیویاں کھاتے ہیں اس لیے عید کہلاتی ہے، بلکہ رمضان کے وقت بخشش کی وجہ سے عید ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی بری ہوتے ہیں، تو کروڑوں جہنمی پہلی رات، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، ہوتے ہوتے 29 کی رات آ جاتی ہے۔ تو جو آخری رات ہوتی ہے نا، پہلی رات سے لے کے 29 تک جتنے کل جہنمی بری ہوئے تھے، اللہ آخری رات میں اتنے جہنمی اور بری کر دیتے ہیں۔ آپ سوچئے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عید کی رات ہے اس کو بھی عبادت کی رات بنا دیا، اس میں بھی بخشش مانگے انسان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں، مگر وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے فرشتوں یہ بندے کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، اور آج یہ عید پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ وہ مزدور ہیں جو مزدوری کر کے آئے ہیں اور آپ سے مزدوری چاہتے ہیں، اجرت مانگتے ہیں۔ اب جس پروردگار نے حکم یہ دیا کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، اب اس اللہ سے مزدور مزدوری مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پیمنٹ کرنے میں دیر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں سے کہہ دو عبادی و امائی، میرے بندوں اور میری بندیوں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور نیکی پہ رمضان گزارا، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، قد بدلت سیئاتکم حسنات،
میں نے تمہاری گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. یعنی گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا, میں نے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اب آپ بتائیے, جب اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے رمضان کے بعد کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ بخشش کا دن ہوتا ہے. اس دن مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو بڑا متقی اور عبادت گزار ہوں, میں عید کے دن روزہ رکھوں گا, شریعت نے کہا تجھے عذاب ہوگا. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہ تم شاہی مہمان ہو, اور شاہی دسترخوان کے اوپر کوئی جا کے کہے جی میں نے کھانا نہیں کھانا, تو یہ تو بدتمیزی ہوتی ہے. تم ہوتے کون ہو؟ اللہ تمہاری دعوت کرے اور تم کہو جی میں آج روزہ رکھتا ہوں, تو شریعت نے روزہ منع کر دیا. شریعت نے کہا آج عید کا دن ہے, تم سیویاں کھاؤ, میٹھا کھاؤ, کھاؤ پیو, خوش ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اس خوشی میں غریبوں کا نہ بھولنا. لہذا عید کے دن ہر بندے کو فطرانہ دینا پڑتا ہے. یہ صدقہ ہوتا ہے جو اللہ غریبوں کے لیے نکلواتے ہیں. ہر مرد کا, ہر عورت کا, ہر بچے کا, ہر بچی کا, حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہوگا اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئی مہمان گھر آیا ہوا ہے تو مہمان کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. اور یہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے دے کے جانا ہوتا ہے غریبوں کو. اللہ نے یہ کیوں سسٹم بنا دیا؟ امیروں, صرف تم نے خوشی نہیں منانی, صرف تمہارے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہننے, یہ غریب بھی میرے بندے ہیں, تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو. فطرانے کے پیسے دو گے, یہ بھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے, گھر میں کھانے بنائیں گے, ان کے بھی بچے تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. لہذا میں سب کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے. دیکھیں, روزہ انسان اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے, کسی اور کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں, ہم وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتے ہیں تو کوئی بندہ آدھا پانی پی لے اور آدھا پانی باہر نکال دے, کسی کو کیا پتا. تو روزے میں ریاکاری نہیں چلتی, یہ اخلاص ہے جو روزہ رکھواتا ہے. تو جب اللہ کے لیے روزہ ہے, اللہ فرماتے ہیں اب اس کی پیمنٹ بھی میں کروں گا, اجر کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس لیے فرشتے نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتی ہیں. نماز پڑھی اتنی نیکیاں, اس نے صدقہ کیا اتنی نیکیاں, اس نے سچ بولا اتنی نیکیاں, اس نے غریب کی مدد کی اتنی نیکیاں. ہر عمل پہ نیکیاں 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 لکھتے رہتے ہیں. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے روزہ رکھا, نیکیاں نہیں لکھتے, اس لیے کہ نیکیاں دینا اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیاں دیں گے. اب آپ ذرا سوچئے, ایک بندے کا قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا ہے اور اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی گئی اور اس کی گناہ دوسرے پلڑے میں ڈالے گئے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں. اب صرف ایک عمل باقی ہے, روزے والا, اور روزے کا اجر اللہ نے دینا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو 500 ملین نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں, اب بتائیں اس کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا روزے کا بدلہ میں نے دینا ہے, اس کو تم اتنے ملین دے دو. نیکیاں اتنا زیادہ دی جائیں گی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہو اور اللہ اتنا تھوڑا بدلہ دے کہ بندہ بخشا نہ جا سکے. یہ تو بخیلوں کا کام ہوتا ہے, کنجوسوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تانا نہیں سنیں گے کسی سے قیامت کے دن, وہ تو بڑے سخی ہیں, سخیوں کے بھی داتا ہیں. تو اللہ نے یہ اجر اپنے ذمہ اس لیے لیا, میرے بندے جب تمہارا نامہ اعمال پہ نیکیاں تلنے کا وقت آئے گا, اجر میں نے دینا ہے. جتنی نیکیاں کم ہوں گی میں ان سب سے زیادہ اجر دے دوں گا تاکہ تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے. اس لیے روزہ رکھنے والے تسلی رکھیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہیں نا, وہ اچار ڈالنے کے لیے نہیں بنائی, اپنے بندوں کو بھیجنے کے لیے بنائی ہے. لہذا جو بندے نیکی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تلاوت کریں گے, اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے کہ میرے یہ بندے میری پسندیدہ جگہ پہ چلے جائیں.
چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی، حضرت عید کب ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا بھائی جب دید ہوگی تب عید ہوگی، جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی۔ تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے جنہیں آپ اپنی دید عطا فرمائیں گے، تاکہ رمضان کے بعد کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے اور ہم یہاں سے بخشے بخشائے ہمارے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ہر آنے والے کے بیوی بچوں نے بڑی آتے ہوئے امیدیں رکھی تھی، ہسبینڈ جا رہے اعتکاف کرنے، یہ بڑا گناہ بخشوا کے آئے گا اور ہمارے لیے بھی اللہ سے توبہ مانگ کے آئے گا۔ تو بھائی ہم اگر لوگوں کی اتنی امیدوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو یہاں کا ٹائم ہمیں خوب عبادت میں گزارنا چاہیے، بالکل ایک دوسرے سے بیگانے بن جائیں، پورا وقت تلاوت میں، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزارے اور ایک دھن لگی ہوئی ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے۔ عمر تو ساری گزری گناہ کرنے میں، اب بخشوانے کا وقت آیا ہے تو ہمت کر لیجئے، اور یہ دن تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے، ایام معدودات، چند ہی تو دن ہے، گنے چنے چند دن ہے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ آج پہلی رات ہے اور آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد ایسے لگے گا کہ جی اب تو آخری رات رمضان کی آ گئی، تو وقت جلدی گزر جائے گا۔ الحمدللہ پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے سالکین ایسے تھے جو مجھے پرچی لکھتے تھے اپنے حال احوال کی، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ لکھتے تھے کہ جی ہم الحمدللہ ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے۔ حافظ اگر ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرے تو خوشی کی بات ہے، اب ناظرہ پڑھنے والا کرے تو اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ وہ ناظرہ پڑھنے والے تھے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے تھے۔ اب اگر پچھلے رمضان میں ایسا اعتکاف لوگوں نے گزارا تو پھر اس سال تو اور بھی زیادہ شوق جذبے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس گرمی کے موسم میں اللہ نے ہمیں ایسی جگہ دی الحمدللہ جہاں پہ گرمی نہیں ہے۔ اب آپ اتنا بڑا مجمع قریب بیٹھا ہے، آپ دیکھو ہمیں کوئی گرمی نہیں محسوس ہو رہی، بلکہ کئی مرتبہ تو اطلاع دی جاتی ہے جی کہ اے سی تھوڑا کریں، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو جب اللہ نے اس گرمی کے موسم میں اتنی اچھی جگہ پہ جگا دیا اور ہم پرسکون ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ کئی مسجدوں میں نوجوان بچے بیٹھتے ہیں اور وہ اعتکاف کے دوران بھی اپنے فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ حضرات نے مہربانی فرمائی اپنے فونوں کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس شیطان کے ایجنٹ کو بند ہی رکھیں۔ اللہ نے بھی رمضان میں شیطان کو باندھ دیا، قید کر دیا، اور آپ بھی اس کے آف کا بٹن دبا کے اس کا گلا گھونٹ دیں تاکہ یہ بھی بند ہو جائے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اور ان 10 دنوں کو تلاوت میں، عبادت میں، اللہ سے دعا مانگنے میں گزاریں۔ 10 دن مانگنا تو بڑی بات ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سامنے کوئی بندہ چند لمحے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ اس کی مراد بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ نے 10 دن عطا کیے، یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے۔ اور پھر دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کچھ اللہ کے بندے مختلف قبیلوں سے، مختلف شہروں سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں بخشش کی خوشخبریاں تو پہلے سے موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے اور ہمارا یہ چند دن یہاں رہنا ہمارے اللہ کو قبول ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں دستور ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو نا تو پوری جماعت میں سے ایک بندے کی نماز قبول ہو تو اللہ سب کی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اتنے لوگوں میں سے اگر ایک کا اعتکاف قبول ہو گیا، اس ایک کی برکت سے اللہ سب کا اعتکاف قبول فرما لیں گے۔ بھئی اتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، شیخ الحدیث ہیں جو یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کسی کا اعتکاف تو اللہ کو پسند آئے گا نا۔ اگر ایک کا پسند آ گیا، اس کی برکت سے اللہ ہمارا بھی قبول فرما لیں گے۔ لہذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور اس عمل کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہاں جب نیند آئے تو بے شک سوئیں، نیند میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فریش ہو کے عبادت کریں، لیکن جو ٹائم ہے رمضان کا اس کو ضائع نہ کریں۔
اس لیے کہ اس میں 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جب اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس وقت کو کیوں ضائع ہونے دیں؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.